حالیہ دنوں میں تلنگانہ ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا ایک ججمنٹ آیا ہے. اس ججمنٹ کا جو اس کا جو اگر کیا فائنلی وہ ججمنٹ کہتا ہے، اگر اس کی بات کریں تو وہ ججمنٹ کے معنی یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر بیوی کے طرف سے خلا دینے کی ریکویسٹ آتی ہے اور شوہر اس ریکویسٹ کو مسترد کر دیتا ہے تو بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مفتی یا کسی بھی قاضی قضات سے رجوع ہو کر خلا نامہ حاصل کر سکتی ہے. اس طرح کا یہ ججمنٹ کا مفہوم ہے. اب جو ججز نے اس ججمنٹ کو لکھا ہے انہوں نے قرآن کی باضابطہ کچھ آیتوں کو بھی اس میں کوٹ کیا گیا ہے اور دہلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کچھ ججمنٹس کا بھی اس میں ریفرنس دیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح سے شوہر کو طلاق دینے کا ایک طرفہ اختیار ہے بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے، اسی طرح سے ایک بیوی کو بھی شوہر سے خلا حاصل کرنے کا اسی طرح کا اختیار حاصل ہے اور اس میں شوہر کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا ججمنٹ دیا گیا ہے. اب یہ ججمنٹ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، کیا یہ مسلمانوں کے شریعت میں مداخلت ہے، یہ تو خیر علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ججمنٹ کا مطالعہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس بھی متفرق فرقے، متفرق مسلکیں، متفرق اوپینینس ہے، کئی اسکولس آف تھاٹس ہیں ہمارے پاس. تو میں نہ اس کو غلط میں اس وقت بولنا چاہتا ہوں، نہ اس کو میں صحیح بولنا چاہتا ہوں. یہ میں اختیار ہمارے علماء کرام پہ میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، چاہے کون سے بھی مسلک کے ہوں، کون سے بھی مکتب فکر کے ہو، وہ ان کا کام ہے، وہ لوگ جانے. میں بحیثیت وکیل میں ایک بات یہاں پہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے مسلمانوں کے معاملات میں شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے فیصلے آتے رہتے ہیں، چاہے وہ شادی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ طلاق کے تعلق سے ہو، چاہے وہ خلا کے تعلق سے ہو، چاہے وہ فسخ نکاح کے تعلق سے ہو، چاہے وہ شریعت کونسلز کے تعلق سے ہو، چاہے وہ اوقافی جائیدادوں کے تعلق سے ہو. اس طرح کے معاملے ہمارے مساجد کے مسئلے ہوں، اس طرح کے معاملے آتے ہیں. تو اس طرح کے معاملے آنے کے سب سے بڑا اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جو مفاہمت کی ایک جو کوشش ہوتی ہے ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے. آپسی بات چیت سے، آپسی اتفاق سے ہمارے مسئلوں کو ہم حل نہیں کرنا چاہتے. آج میڈیشن آربیٹریشن ایک بہت بڑا قانون کا ایک عام ہے، ایک حصہ ہے، جبکہ سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میڈیشن کو اپنائیے. تو اس طرح کے میڈیشنز کو ہم اپنانا نہیں چاہتے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ آپس میں بیٹھ کر، اپنوں کے بیچ میں بیٹھ کے، اگر جو شریعت سے واقف ہے، جو مسلم لا سے واقف ہے، اگر ان کے ساتھ میں بیٹھ کر اپنے مسئلوں کو آپ حل کریں گے تو پھر اس طرح کے جو ڈیفرنٹ اوپینینز کے جو ججمنٹس آ رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں ایک تفریق پیدا کرتا ہے، اسلام کو سمجھنے میں دشواریاں پیدا کرتا ہے، تو اس طرح کے ججمنٹ سے ہم بچ سکتے ہیں. تو میں آپ سے گفتگو کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ضد اور انا، تکبر اور عدم نالج کی بنا کے اوپر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے زندگی کے مسئلوں کو جو زندگی کا عذاب بنا رہے ہیں وہ مت کریں. اپنے جو بھی چاہے ازدواجی مسائل ہو یا آپسی مسائل ہو، ان کو آپس میں بیٹھ کر میڈیشن کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں.